الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کفر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کفر اور کافر کیا چیز ہے. یہ جو آپ کو لوگوں کے سامنے میں نے یہ سورت تلاوت کی ہے، یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کفر کا مطلب ہے انکار، اور کافر جو ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو حق سے انکار کرتا ہے، جو اللہ سے انکار کرتا ہے، جو دین سے انکار کرتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ کافر کہنا کسی کو کوئی گالی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح انسان مسلمان ہوگا آخری زمانے میں، اور شام کو کافر ہو جائے گا. پھر شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسی ایسی حرکتیں کرے گا، ایسے ایسے کام کرے گا کہ انسان اسلام سے نکل جائے گا. اتنا خطرہ ہے میرے بھائی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے. مذاق بنایا ہوا ہے. انسان ایک کلمے سے مسلمان ہوتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے، اور ایک ہی کلمے سے غلط بات سے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو وہ اس سے انکار نہ کرے. یہ نہ کہے کہ یہ میرے مذہب میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ اور رسول کی جب بات آ جائے تو مومن مسلمان کا یہ فرض ہے کہ یہ اس کو مان لے. عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کو ماننا ہے کہ ہاں بھائی اللہ رسول کی بات ہے، صحیح ہے. اس لیے جب بھی کبھی اللہ رسول کی بات آئے تو مسلم جو ہوتا ہے وہ سر جھکا دیتا ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے، وہ اس بات کو مان لیتا ہے دل سے. جو مان لے گا وہ مومن بن جائے گا، اور پھر جو اس پر عمل شروع کر دے گا وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں یہ سورت دیکھیں، یہ سورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی 2 سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. پہلے قل یا ایھا الکافرون، پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد. فجر کی 2 سنتوں میں پہلے شروع کے انسان جب اٹھتا ہے انسان صبح صبح تو اس کی 2 سنتیں جو ہیں فجر کی فرض سے پہلے، ان میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر آخر میں رات کو سونے سے پہلے وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. آخری 2 رکعتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، شروع میں بھی اور بالکل لاسٹ میں بھی، آخر میں بھی. کیوں؟ ایک میں رد ہے اور ایک میں توحید ہے. ایک میں کافروں سے برات ہے اور ایک میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کو مانتا ہے انسان. تو یہ دونوں صورتیں بہت اہم صورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں کو کہہ دو، ان انکار کرنے والوں کو کہہ دو، ان نہ ماننے والوں کو کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا.
یعنی جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، جن طاغوت کو تم پوج رہے ہو، جن لوگوں کو تم لوگوں نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر کو چھوڑ کے لوگوں کو تم لوگوں نے بڑا بنایا ہوا ہے، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ میں ان پیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑا ہوں گا، میں ان پیروں کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ان پیروں کے سامنے، ان بڑوں کے سامنے، ان مولویوں کے سامنے سجدے نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ ریپیٹ کرتا ہے اس کو، اسی بات کو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کے مزاروں پہ جاتے ہو، ان بتوں کے مندروں میں جاتے ہو، میں ان کو سجدے، رکوع، وہاں پر جھکنے والا نہیں ہوں، ان سے میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ عبادت مانگنا ہے، یہ مانگنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو عبادت ہے، یہ عبادت کا دماغ ہے۔ ان سے مانگنا ان کی عبادت ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تم اس کی عبادت کرنے والے نظر نہیں آتے۔ جس سے میں مانگتا ہوں اس سے تم لوگ نہیں مانگتے، اس سے تم مانگنے والے نہیں ہو۔ جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے، انک علی کل شیء قدیر سمجھتا ہوں۔ تمہارے تو 360 ہیں یا ہزاروں کے حساب سے بھی ہیں۔ پاکستان میں کتنے مزار ہیں، عراق میں کتنے مزار ہیں، پوری دنیا میں کتنے مزار، قبریں ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو میں ان کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ سب طاغوت ہیں۔ اسی طرح اپنے بڑوں کے رسم و رواج، دین کو چھوڑ کے ان کے رسم و رواج پہ چلنا، یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ اور رسول کی بات چھوڑ کے مولوی کی بات ماننا، یہ ان کی عبادت ہے۔ یہ مذہب بنانا، یہ ان لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ فرقے بنانا، یہ ان لوگوں کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فرقے نہیں بناؤ۔ اگر ہم لوگ اللہ کی بات مانیں گے تو فرقے نہیں بنائیں گے، اور اگر لوگوں کی بات مانیں گے تو فرقے بنائیں گے، مذہب بنائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے آج ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت میں اسی لیے اتنی یہ سخت باتیں ہیں، یہ سخت دو ٹوک الفاظ ہیں کہ اس میں پوری برات ہے کافروں سے، مشرکوں سے، ظالموں سے، کہ جو تم کر رہے ہو وہ میں کرنے والا نہیں ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ دیکھو ان کے بھی جو قانون ہے، ان کی بھی جو ترتیب ہے، اس کو دین کہا ہے اللہ نے۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پورے قرآن حدیث میں مذہب کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کہتا ہے، دین ہے، اسلام دین ہے، انصاف ہے اور کامل دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ہو گیا، اب اس میں کچھ کم زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ قانون ہے زندگی گزارنے کا، یہ پارلیمنٹ کا قانون ہے، یہ جنگ کا قانون ہے، یہ گھر کا قانون ہے، اس کے اندر بازار کا قانون ہے، رشتہ داروں کے لیے کیا ہے وہ بھی قانون اس کے اندر ہے، وراثت کا قانون ہے، میاں بیوی کے تعلقات کا قانون ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز اس میں ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ دیکھنا چاہیں، عمل کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں، کفر سے بچو، انکار سے بچو۔ اللہ اور رسول کی بات جب سامنے آ جائے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ اپنے بڑوں کی عبادت نہیں کرو، اپنے مولویوں کی پوجا نہیں کرو، اللہ اور رسول کی عبادت کرو۔ اللہ اور رسول کی بات ماننا
اللہ اور رسول کے خلاف کسی کی بھی بات ماننا یہ اس کی عبادت ہے. اللہ کی بات ماننا اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے خلاف کسی اور کی بات ماننا وہ اس کی عبادت ہے جس کی بات مانی جائے گی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. اس لیے اللہ کو رب بناؤ، اس کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، تو اللہ راضی ہوگا اور ہم لوگوں کو بخش دے گا انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب